الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف پڑھا، شان نزول پڑھا، زمانہ نزول پڑھا۔ آج کے لیکچر میں ہم اس کی آیت نمبر 1 سے آغاز کر رہے ہیں۔ حروف مقطعات سے ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ نوز بیٹر اس کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ حمیم والکتاب المبین، واو قسم کے لیے یہاں استعمال ہوا، یعنی کتاب مبین کی قسم۔ مبین مطلب روشن، ظاہر کر دینے والی، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی، یعنی کہ اس کتاب کی قسم جو بالکل واضح، ظاہر اور روشن ہے۔ اس کے معنی، اس کے مطالب اور اس کی معرفت میں کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ہر قسم کے شک اور تردد سے پاک ہے، اختلاف یا تضاد کا شائبہ تک نہیں ہے۔ اور یہاں والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی۔ مبین بیسیکلی فرقان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی قسم ہے اس کی کتاب کی جو کہ حق اور باطل کو واضح کر دینے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی ہے، راہ ہدایت کو راہ ضلالت سے ممتاز کرنے والی ہے۔ مبین کے ایک لفظ سے قرآن کریم کی 2 صفات کو بیان کیا گیا، یعنی یہ کتاب بذات خود بڑی واضح اور روشن ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ نہیں ہے اور الجھاؤ کا شبہ تک نہیں ہے، اور یہ حق اور باطل کو نمایاں اور آشکار کر دینے والی کتاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے، آگے دیکھیے گا، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تعقلون، بے شک ہم نے اتارا۔ ویسے جعل بنانے کے معنی میں آتا ہے، یہاں قرآن کے نزول کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا، ٹھیک ہے، تو یہ ہم معنی استعمال ہوں گے یہاں پر۔ تو انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم اسے سمجھو، اس لیے کہ تم اس کی سمجھ بوجھ اختیار کرو۔ قرآن کے اول مخاطبین کون ہیں؟ مکہ کے لوگ اور عرب کے لوگ۔ اول تو مکہ، پھر مکہ کے ارد گرد، جس کا ہم نے ذکر پیچھے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ حول قرآن نازل ہوا مکہ والوں میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر مدینہ میں قرآن کی کچھ صورتوں کا نزول ہوا، آیات کا۔ زیادہ تر قرآن کا حصہ مکہ میں نازل ہوا اور اس کے بعد مدینہ میں، لیکن پیغام عام ہے تمام انسانیت کے لیے۔ تو یہ جو علاقہ تھا یہ اہل عرب کا علاقہ تھا، یہاں جو بولی جانے والی زبان تھی وہ عربی تھی، لہٰذا اللہ نے فرمایا اور عربی ام اللسان، تمام زبانوں کی ماں، مادر کہلاتی، اور اتنی فصیح اور اتنی بلیغ۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، کیونکہ مخاطبین اولین اس کو جھٹلانے والے تھے اور قرآن انہی کی زبان میں تھا، تو اس سے تو اور یہ قابل کہہ لیں کہ مذمت بات آ جاتی ہے کہ ایک ہو کہ پیغام سمجھ نہیں آ رہا، لیکن پیغام سمجھ آ رہا ہے، یہ کہ پیغام کے اندر الفاظ کے معنی جو ہیں وہ سامنے کھل نہیں رہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر عربی لغت کے اعتبار سے بھی بہت سے علماء نے اس دور میں بھی بہت سے ایسے عالم حضرات تھے جو عربی لغت کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر عوام الناس کے سامنے رکھتے تھے، اور آج کے دور میں بھی یہ قرآن کی زبان اس قدر زندہ اور جاوید ہے کہ تقریباً 1500 سال گزرنے کو ہیں، یہ زبان زندہ ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے وہ زندہ ہے، اس کو بولے جانے والے لوگوں کی تعداد میں کمی نہیں آئی، اس کی فصاحت و بلاغت میں کمی نہیں آئی، بلکہ ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں رہنے والا جو مسلمان ہے وہ عربی بچپن سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ قرآن کو تسلی سے پڑھ سکے۔ اور پھر اسی لیے علماء نے، یہ جو مفسرین حضرات ہیں، انہوں نے آسانی کے لیے پھر قرآن کریم کو جو جس خطے سے تعلق رکھتا تھا اس کو عربی کی مکمل مہارت کے بعد
اللہ کے پیغامات اور عربی لغت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، ان تمام تر کی روشنی میں مفسرین نے تفاسیر لکھی ہماری آسانی کے لیے، بالکل اسی طرح سے جس طرح آج ہے ہم سب اس قابل ہیں کہ ہم عربی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اس قابل بھی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہم تفاسیر سیکھ سکیں کہ قرآن کریم کی آیت میں معنی اور مفہوم کیا ہے، اور بالکل اسی طرح سے آج ہمارے سامنے ہے قرآن بھی اور قرآن کا ترجمہ بھی۔ تو اللہ نے اس کتاب کو یہ معجزہ دیا کہ اس کے الفاظ جب ہمیشہ کے لیے نازل ہوئے ہیں، یہ قرآن ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تو پھر اس کی بولی، اس کی زبان کو بھی سلامت رکھا۔ پھر ذکر ہوتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں، یہاں ام الکتاب یعنی قرآن کا نزول کیا جانا، اس کا ذکر کرنے کے بعد یہاں جو ذکر ہے نا ام الکتاب، بہت سے علماء نے اس کے معنی یہاں پر لوح محفوظ مراد لیے ہیں، اور بہت سے علماء کرام نے ام الکتاب کی تعبیر العلم الازلی سے کی ہے، یعنی علم ازلی، جس کی وجہ سے رب العالمین نے قرآن کریم کو خود نازل فرمایا، یعنی کلام رب العالمین کا ہے۔ یہ کہنا سب سے زیادہ مناسبت ہے کہ ہم ان الفاظ کی اس طرح سے تفسیر کر سکیں۔ تو لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے، علم ازلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لدینا، ہمارے پاس، پھر لعلی حکیم، یقیناً بڑی بلندی والا، حکمت والا ہے، یعنی قرآن کریم کوئی معمولی کتاب نہیں، رب العالمین نے اسے نازل فرمایا ہے، اس کے حضور تو اس کا مرتبہ بہت اونچا اور بڑی بلند شان ہے۔ کوئی دوسری کتاب لفظی اور معنی، اعجاز اور اسرار و معارف میں اس کی ہم پایا نہیں ہے۔ کوئی بھی کتاب کسی بھی زبان میں ہو، کسی کی بھی تصنیف ہو، وہ اس کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عوام الناس کے لیے اوپن چیلنج کہا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم من دون اللہ، اللہ کے سوا جو مرضی تم اپنی آپس میں طاقتیں اکٹھی کر لو، اپنی کوششیں اکٹھی کر لو، مل جاؤ، لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جمع ہو جائیں انسان اور جنات، نہیں بنا سکتے اس کی مثل۔ پھر ذکر ہوتا ہے أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تو کیا ہم تم سے قرآن کا نزول اس لیے روک دیں کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو؟ بڑی ہی پیاری آیت ہے کہ جس میں رب العالمین کی محبت کی جھلک نظر آ رہی ہے، کہ اس کو اگر میں کسی اگزامپل کے ذریعے بھی سمجھانے کی کوشش کروں نا، تو اگزامپل بہت ہلکی لگے گی مجھے، کہ جتنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے خالق ہونے کے طفیل اپنے بندوں سے، وہ جس قدر محبت کرتا ہے، اس کی مثال دنیا کی کسی محبت سے کمپیئر کر کے دی جا ہی نہیں سکتی۔ اللہ یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ اپنے بندوں کو بڑی محبت سے پکار رہا۔ ذکر کیا ہے اس آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور مشرکین کو آیات ربانی پڑھ کر سنایا کرتے تھے، عظیم معجزات سے اسلام کی صداقت ثابت کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کا ہر پہلو روشن آفتاب کی طرح رہنمائی کر رہا تھا، یوں کہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ آپ بڑے خلوص کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ اپنی تبلیغ کی راہ پر گامزن تھے۔ اس کے باوجود انکار پر انکار اور کفار کا بیجا اصرار آئے روز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان ناشکر لوگوں کے سامنے، یہ جو ناشکرے لوگ تھے، ان سے چشمِ عنایت پھیر لی جاتی، ہمیشہ سے نظر انداز کر دیا جاتا، تاکہ ابدی محرومیوں کے سنسان اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے وہ بھٹکتے رہتے۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں نہیں، میری رحمت، میری شفقت ایسا نہیں کرے گی، ہم ہر حال میں انہیں دعوت دیتے رہیں گے، دعوت حق، خواہ وہ قبول حق سے انکار کرتے رہیں اور اسلام کو ناکام بنانے میں عقل و دانش کے تمام تقاضوں کو پس پشت ہی کیوں نہ ڈالتے رہیں۔ لیکن رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا ہم یہ قرآن کے نزول کو روک دیں کہ یہ قرآن اور اس کے پیغامات اور مسلمانوں سے شقاوت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، یہ ان کے دلوں میں تنگی ہے، قرآن کا نزول ان کی اس دوری کو مزید بڑھا دیتا ہے؟ نہیں، ہم تو ذکر نازل کرتے رہیں گے۔ یہ بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے کلام اترا ہے،
اور یقیناً بہت سوں کے لیے راہ ہدایت۔ اور بالکل اسی طرح ہوا نا کہ وہ ابو سفیان جو غزوہ خندق میں لیڈ کر رہا تھا، وہ ابو سفیان جو غزوہ بدر میں قافلے کا سپہ سالار تھا، جو کہ تجارتی قافلہ تھا، وہ ابو سفیان، وہ خالد بن ولید، وہ عمر بن العاص، وہ صفوان بن امیہ، جو کہ پائے درجے کے بڑے بڑے سرداران تھے، ان کے لیول کا کوئی دوسرا سردار موجود نہیں تھا۔ اور قرآن جب نزول ہوتا رہا ہے، انکار کرتے رہے ہیں، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ پھر خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا اسی قرآن کی برکت سے، اور سیف اللہ کا لقب ملا۔ عمر بن العاص نے اسلام قبول کیا تو کیا درجہ ملا ان کو؟ فاتح مصر کا۔ اور ابو سفیان، یہ وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، یہ وہی ہیں کہ جو فتح مکہ کے موقع پر اعلان ہوتا ہے کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو گیا فہو آمن، وہ امن میں ہے۔ تو یہ مرتبے ملے پھر ان لوگوں کو، اور یہی حکمت تھی نزول قرآن کی بھی، اور اسی کانٹیکس میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے کتنی ہی سامنے ضدی قوم کیوں نہ ہو، چاہے سامنے کتنا ایک فرد کی بات کر لیں وہی کتنا ضدی کیوں نہ ہو، یا ایک محلے کی بات کر لیں، خاندان کی بات کر لیں، جب پیغام پہنچانا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ نہیں بس ہم نے کہہ دیا یہ نہیں مان رہے، اینڈ نہیں۔ جب اللہ نے قرآن کا نزول ہی نہیں روکا تو ہم تبلیغ قرآن کیوں روک سکتے ہیں؟ ہمیں ہر حال میں تبلیغ کرنی ہے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے کتنے ہی نبی پہلے لوگوں میں بھیجے، اور ان کے پاس جو نبی آیا وہ اس کا مذاق اڑانے والے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے زیادہ قوت والوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کا حال گزر چکا ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ واپس آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کا یہاں حکمت، جو نزول قرآن جاری رہنے کی حکمت نازل فرمائی نا، اس کے ثمرات پر بھی بات ہو گئی۔ پھر وہ لوگ جو کہ ضدی اور اڑیل تھے، کہ جنہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے اپنی دنیا اور عاقبت خراب کی، ابو جہل جیسے لوگ، تو اللہ فرماتا ہے اچھا پھر اس کے باوجود یہ جھٹلاتے ہیں، ان سے پہلے انبیاء کو بھی جھٹلایا گیا۔ اے نبی، آپ نے پیغام توحید بلند کیا، علم توحید بلند کیا، آپ نے تبلیغ کی، پیغام ربانی کو پھیلایا، آپ سے پہلے انبیاء نے بھی یوں ہی کیا۔ تو اب یہ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے لوگ وہ بھی اپنے انبیاء کو جھٹلاتے تھے، وہ نبی بھی جھٹلائے گئے، تو ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ طاقت اور قوت میں ان سے کئی زیادہ بڑھ کر تھے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے انہیں عزت والے، علم والے نے بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم فلاح پاؤ، اور جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر کو زندہ فرمایا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، یعنی جب انہیں کہا جائے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے تو اللہ، اچھا عرب بدو قوم تھے لیکن بات بات میں واللہ واللہ قسمیں بھی کھاتے تھے، عادت تھی ان کی، یعنی اللہ کی ایگزسٹنس کا تو انکار نہیں تھا، ملحدین تھوڑی تھے۔ پھر مشرک اور کافر کیوں تھے؟ سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو مان لیا، خالق بھی اور مالک بھی، لیکن تمام تر اختیارات اللہ کے نہیں مانے۔ مرنے کے بعد زندہ ہو جانا، عقیدہ آخرت کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا حساب کتاب دیں گے، نہیں۔ عقیدہ رسالت کا انکار کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، اور عقیدہ توحید کا انکار کیا۔ بیسیکلی یہ تین عقائد ہیں، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اسلام نے ان کو جب آخری وقت میں آیا جاء الحق، پھر وزحق الباطل کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام تر سیرت کو ہم پڑھ لیں، میں صرف اس وقت ان کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر ہم ابھی میرے ذہن میں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالات ہیں غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے، تو وہ مجھے سوچ کے یہی کچھ ذہن میں کہ ہم سلطان محمد فاتح کو بھول گئے ہیں، ہم عمر بن العاص کو بھول چکے ہیں، ہم خالد بن ولید کو بھول چکے ہیں، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور اس کے طور طریقے کو بھول چکے ہیں۔ بیت المقدس آپ کے دور میں فتح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا دور آتا ہے، سلطان محمد فاتح کے دور میں پھر دوبارہ یہودیوں کے قبضے سے فتح کیا جاتا ہے،
اور اس کے بعد پھر یہودیوں کے قبضے میں دے دیا جاتا ہے، اور 1948 کی بات ہے کہ جب وہاں اسرائیل کی حکومت وہ لوگ اپنے جھنڈے گاڑ لیتے ہیں، تو آج بھی بیت المقدس پہ انہی کا قبضہ ہے۔ تو مسلمان دراصل اپنے آبا، اپنے پرکھوں کی بہادری بھول چکے ہیں، اپنی حقیقت کو بھول گئے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ جو اللہ کو بلا دیتا ہے پھر اللہ ان سے ان کے نفوس کو بھلا دیتا ہے۔ ہم اپنی حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں خود کو نہیں جانتی، جب میں خود کو نہیں، اپنی معرفت نہیں رکھتی تو میں اللہ کو نہیں پہچان سکتی۔ یہی حال تھا اس وقت کے عرب لوگوں کا، ان بدو قوم کا، کہ جو اللہ کی معرفت رکھتے تھے، ہاں اللہ ہے، لیکن اللہ کو جانتے نہیں تھے، اختیارات اس کے سپرد ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، عقیدہ توحید کلیئر نہیں تھا، عقیدہ آخرت کلیئر نہیں تھا جس کا ذکر ان آیات میں ہے، عقیدہ رسالت کلیئر نہیں تھا، اور اسلام انہی عقائد کو لے کر آیا۔ حالانکہ اسلام شروع سے ہے، لیکن دین وہی اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، شروع سے اسلام ہی تھا، لیکن ہر دور میں خلط ملط عقائد گڑنے والے بہت تھے، اور آج کے دور میں بھی اسلام کو لے کر خلط ملط عقائد کرنے والے بہت ہیں۔ لہٰذا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، مانتے تو وہ بھی اللہ کو تھے، لیکن اختیارات، لیکن صفات کاملہ یہ نہیں مانتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو یہ دعوت دی اور کہا کہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے، ضرور کہیں گے اللہ نے، عزت والے نے، علم والے نے بنایا، وہی جس نے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تم راہ پاؤ، اور وہ جس نے ایک اندازے سے آسمان سے پانی اتارا، پھر مردہ شہر کو تم دیکھتے ہو کہ وہ اللہ زندہ فرما دیتا ہے، یوں ہی تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ عقیدہ آخرت کا تصور، والذی خلق الازواج کلھا، اور جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیوں اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر سیدھے ہو کر بیٹھو، پھر جب اس پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور یوں کہو پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا اور ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس آیت میں سفر کی دعا ہے، اگر آپ غور کریں نا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ یہاں سواری کی دعا ذکر ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں بہت اہم بات کیا ہے، وہ یہ کہ یہاں سواری کا ذکر نہیں ہے کہ یہ اونٹ پر بیٹھنے کی دعا ہے، یا یہ کسی ایسے جانور پر جو بار برداری کا کام کرتا اس پر بیٹھنے کی دعا ہے، کیونکہ عرب کے دور میں تو یہی جانور ہوتے تھے، گھوڑا ہوتا تھا، اونٹ ہوتا تھا، اس طرح خچر وغیرہ، بیل وغیرہ، جو کہ زمین میں ہل وغیرہ دینے کے، اور عرصہ دراز سے یہی جانور کام آتے۔ پھر ایئر پلینز، پھر ٹرینز، پھر فاسٹسٹ کارز، اور آج کل جدید ذرائع آمد و رفت جسے ٹرانسپورٹ کہا جاتا ہے، کیا یہ اس میں شامل ہیں؟ بالکل۔ کیسے؟ اس دعا کو پڑھیے ذرا۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اس کو قابو میں دے دیا، اس کو، ھذا کا اشارہ کیا ہے؟ وہ سواری کہ جس پر ہم بیٹھنے لگے ہیں، جس پر سوار ہو کر ہم سفر کرنے لگے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وما کننا لہ مقرنین، ہم تو طاقت نہیں رکھتے تھے، اللہ نے ہمیں قدرت دی کہ ہم اس پر طاقت رکھیں۔ جانوروں پر انسان کا اختیار قابو ہے، جانور انسان سے کئی زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک دفعہ سر بجے کسی مضبوط سے جانور کا تو انسان ویسے ہی وفات پا جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، لیکن وہی اونٹ ہے کہ جس کی ایک ذرا سی رسی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ آپ کو چلا کے وہ اتنی دور لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح زندہ جانور جتنے بھی لے لیں، لیکن جو انوینشنز ہیں ان کا ذکر بھی اس آیت میں آ گیا، وما کننا لہ مقرنین میں، کہ ہم یہ انوینشنز نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان چیزوں کو انوینٹ کر سکیں، ہم ان کو مینوفیکچر کر سکیں اور پھر اس پہ سواری کر سکیں، اللہ نے ہمیں قدرت دی۔ تو آج جو فاسٹسٹ ٹرین میں کل پرسوں دیکھ رہی، بلکہ اس سے کافی دیر پہلے دیکھ رہی تھی، جاپان نے انٹروڈیوس کروائی ہے، جو کہ بہت زیادہ تیز ٹریولنگ کرتی ہے اور فاسٹسٹ ٹرین آن دا ارتھ ہے وہ، تو آ جائے گا وہ اس میں۔ اور سبحان اللہ، کیا وما کننا لہ مقرنین، ہم نہیں کرنے والے تھے، اللہ تو نے کروایا، ہمیں قدرت، اختیار، طاقت تو نے دی ہے،
انسان کو عقل، فہم، شعور تو نے دیا ہے، اور انسان اسی علم اور اسی تجربے کی بنیاد پر اس قابل ہوا ہے کہ آج طرح طرح کی سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ ضرور سواری کی دعا پڑھا کریں۔ اور اس حوالے سے ایک بہت پیاری حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے، تو جس وقت رکاب میں قدم رکھا نا گھوڑے کی، جس پر پاؤں رکھ کے تو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تو پڑھا بسم اللہ ہی۔ پھر جب اس کی پشت پر تشریف فرما ہوئے تو کہا الحمدللہ۔ پھر یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ دعا پڑھی، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا، پھر 3 مرتبہ کہا لا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر آپ ہنس دیے۔ عرض کی گئی ہے امیر المؤمنین ہنسنے کی کیا وجہ؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو حضور نے ایسا ہی کیا جیسا میں نے کیا، وہی کلمات کہے جو میں نے کہے، پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہنس دیے، یعنی مسکرا دیے، تو میں نے بھی ان کی ہنسی پر، سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے بھی ہنسا۔ تو پھر ہم نے عرض کی کہ حضور آپ کیوں ہنسیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہنسی کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے نا رب اغفر لی، تو اللہ اس کے یہ کلمات سن کر بہت خوش ہوتا ہے، تعجب کا اظہار کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ گناہوں کو بخشنے والا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ الجامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جب منزل مقصود پر پہنچ جائے، سواری سے اترے، تو اس وقت انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے اللہم انزلنا منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور اس کے علاوہ جب ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا تو آپ کشتی میں سوار تھے، تو آپ نے پڑھا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو اس نسبت سے جب بحری جہاز یا کشتی یا پانی کا سفر کرنا ہو تو تب یہ دعا پڑھی جائے۔ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اور کافروں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا قرار دیا، بے شک آدمی کھلا ناشکرا ہے۔ جز کہتے ہیں نا حصے کو، ٹکڑے کو، تو یہاں عبادہ جزء یعنی، اور کافروں نے کیا کیا ظلم کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک جو یہ تمام امور سر انجام دے رہا ہے اکیلا اپنی ذات میں، وہ قادر مطلق ہے، اس کا ذکر رب العالمین فرماتا ہے۔ اور کافروں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شرک کس کو بنایا؟ اللہ ہی کے بندوں میں سے جز کسی حصے کو، یعنی اللہ ہی کے بندوں میں سے اولاد کو قرار دے دیا۔ یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی بندی حضرت مریم ان کے شکم سے پیدا ہوئے، اور کافروں نے انہی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور اسی طرح حضرت عزیر وہ بھی بندوں میں سے کسی کا جزو، لیکن ان کو اللہ کا جزو قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح سے کوئی بھی قیامت تک کوئی عقیدہ شرک عقیدہ نکل آئے تو ان تمام کی تردید ان آیات کے ذریعے ہوتی ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے، بڑا کھلا ناشکرا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔